طرف نکال لیجئے، مگر اوپر والا سرا 2-3 انگل زائد رکھیں۔ اب بائیں طرف سے دائیں طرف لے آئیے اور تھوڑا سا اوپر کی طرف سے اس کو لپیٹیں۔ اب دائیں سے بائیں طرف لے آئیے اور اس کو حسب ضرورت لوٹ لیجئے، اس کو فولڈ کرنا بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ مناسب طریقے پر مضبوط بھی ہو گیا اور انشاءاللہ چلنے میں بھی خاص آپ کو دشواری نہیں ہوگی، آپ چلنا چاہیں گے تو۔ اور اس پر اب پیٹی کسنے کی بھی حاجت نہ رہی، البتہ احرام روکنے کی نیت نہ ہو، کیونکہ احرام روکنے کی نیت سے، تیمم کو روکنے کی نیت سے پیٹی کسنا یا رسی باندھنا، بیلٹ لگانا، یہ سب مکروہ ہے۔ اگر چیزیں رکھنے کے لیے بیلٹ باندھیں تو حرج نہیں ہے، اور ضمناً تیمم بھی آپ کا اس میں کس جائے گا۔ بیلٹ بھی طرح طرح کے آتے ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ بیلٹ میں نے سب سے زیادہ موافق پایا ہے، بہت مضبوط ہے اور جیب بھی اس کا بہت بڑا ہے۔ اوپر کی چادر لپیٹنے کا طریقہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے، اور اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کا نہ کندھا کھلا رہے، نہ پیٹ نہ پیٹ، جسم کا حصہ یا سینہ، یہ حصے کھلے نہ رہے، ہر وقت یہ بند ہونا چاہیے۔ کبھی سرک بھی جائے تو درست کر لیا کریں۔ دائیں طرف کا حصہ چادر کا زیادہ رکھنا مناسب ہے، کیونکہ آپ کو جب استباع کرنا ہوگا تو دائیں طرف کی چادر جو ہے وہ سیدھے بغل کے نیچے سے نکالنی ہوگی۔ اپنی مزید چیزیں رکھنے کے لیے گلے میں بھی چھوٹا سا بیگ لٹکایا جا سکتا ہے۔ اسلامی بہنوں کے احرام کے لیے آج کل مخصوص سفید چادریں سلی ہوئی آتی ہیں، اور اسلامی بہنیں سمجھتی ہیں کہ یہ احرام ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسلامی بہنوں کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہوتا، ان کے لیے جو یہ روزمرہ کے کپڑے پہنتی ہیں سلے ہوئے وہی کافی ہیں۔ دستانے اور موزے بھی پہن سکتی ہیں، برقع بھی اوڑھ سکتی ہیں، سر بھی ڈھانپ سکتی ہیں، بلکہ ڈھانپنا ہوگا سر تو یہ ان کا ایسا ہے کہ یہ چہرہ جو ہے اس پر کپڑا نہیں اوڑھ سکتی، چادر یا نقاب چہرے پر اس طرح نہیں ڈال سکتی کہ چہرے پر وہ مس ہو، ٹچ ہو۔ غیر مردوں سے چہرہ چھپانے کے لیے ہاتھ کا پنکھا یا کوئی کتاب یا گتا وغیرہ سے ضرورتاً آڑ کر لیں، آڑ کر لیں۔ اگر یہ کاغذ ہے یا گتا ہے چہرے پر لگ بھی گیا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ عیسائی بہنوں کے لیے ایک اور احرام میں سہولت کے لیے کہ چہرہ غیر مردوں سے چھپا رہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چھجے والی ٹوپی آتی ہے، چھجے والی کیپ آج کل نوجوان بہت پہن کر گھومتے ہیں، اس طرح کی کیپ، یا صرف وہ ڈوری میں ربڑ میں چھجا بھی ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ برقعے کے سر کی طرف کا جو حصہ ہے اس میں یہ ٹوپی
چھجے والی سلائی کر لیں یا ٹانکے لگا لیں، کچھ سی لیں اس کو. اب جب برقع پہنے تو یہ ٹوپی بھی اس کے ساتھ سر پہ آ جائے گی اور چھجا بھی آ جائے گا. چھجے کے اوپر اگر نقاب ڈالیں گی تو اب یہ چہرے سے دور رہے گا اور اس طرح ان کا پردہ اور مضبوط ہو جائے گا. تو چاہے ٹوپی سلائی کر لیں یا ویسے ہی وہ چھجا جو ہے وہ ربڑ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی طرح بھی سی لیں تب بھی ترکیب بن سکتی ہے. البتہ یہ احتیاط ہر وقت ان کو کرنی پڑے گی کہ ہوا سے اڑ کر یہ نقاب جو چہرے پر نہ آئے. اسی طرح ایسا نہ ہو کہ پسینہ پوچھنے کے لیے چہرے پر اس کو پھیر لیا نقاب کو. چہرے پر کپڑا ڈالنا حرام ہے، یہ احتیاط کریں. چہرے سے کپڑا ان کا مس نہیں ہونا چاہیے. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل بنیت احرام پڑھیے. تو جب نفل پڑھیں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھیں. اب نیت کرنی ہے. اسلامی بھائی سر پر ٹوپی یا امامہ یا چادر وغیرہ ہے تو اتار کر، اور اسلامی بہنیں سر پر بدستور چادر اوڑے رہیں. اب عام دنوں کا عمرہ ہے تب بھی، اور اگر حج تمتع کر رہے ہیں جب بھی عمرے کی نیت ایک ہی ہے. اور یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں ارادہ نہیں اور رٹے رٹا الفاظ بول دیے تو نیت نہیں ہے. اور عربی میں نیت تو اسی صورت میں مفید ہوگی جبکہ عربی کے معنی سمجھتا ہے، ورنہ تو یہ نیت ہی نہیں ہے. رٹے رٹا الفاظ کہہ دیے اور دل میں بھی نیت نہیں ہے تب تو نیت ہی نہیں ہوگی. تو میں عربی نیت بھی بیان کرتا ہوں، ساتھ میں اردو ترجمہ بھی بولوں گا. تو نیت اس طرح کیجئے: اللہم انی ارید العمرہ فیسرها لی وتقبلها منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرة واحرمت بها للہ تعالی. اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اس کو میرے لیے بابرکت کر. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. اس کے بعد لبیک پڑھنا شرط ہے. جب تک لبیک نہیں کہیں گے یا اس کا قائم مقام کوئی نہیں کریں گے اس وقت تک نیت کامل نہیں ہوگی، نیت نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں، نیت بھی شرط ہے اور لبیک بھی شرط ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک مرتبہ لبیک پڑھنا ضروری ہے اور افضل یہ کہ 3 مرتبہ کہیں اور مرد بلند آواز سے پڑھیں، مگر اس طرح نہیں کہ خود کو یا دوسروں کو ایذا ہو یا سوتے کی نیند میں خلل ہو یا نمازی کو تشویش ہو. مناسب موقع پر بلند آواز سے لبیک پڑھنی ہے. اسلامی بہنیں صرف اتنی آواز سے پڑھیں گی کہ اپنے کانوں سے سنیں. ایک بار ضروری ہے، 3 بار مستحب ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں لبیک کی صدائیں ظفر تا عرش گونجتی ہے، فضا میں لبیک کی صدائیں
فرشتہ